دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کریم داتا رحیم آقا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا رحیم آقا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، گراؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضامن بچھا کے مانگو، اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم ان کی چوکٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہم لوگ سحری جو ہے آلموسٹ کر چکے ہیں، لیکن اب ہم ہنا صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ان کو ہماری شیف کا کھانا کیسا لگا۔ ہنا کیسا لگا آپ کو کھانا؟ بہت اچھا بنا ہے، پکی بات ہے، بہت اچھا ہے، یا آپ نے ایسی دل رکھنے کی نہیں بہت اچھا ہے، سیریسلی بہت اچھا ہے، ہماری شیف کی کوالٹی ہے نا، کھانا بڑا اچھا۔ the way she is in tension also، ان کے فادر بیمار ہیں، اللہ آپ کے فادر کو صحت یاب آمین کرے، آمین تو اس کے باوجود بہت اچھا کھانا۔ ہاں مجھے جو جس طرح بنا رہی ہوتی ہیں نام رکھتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا تھا اتنا اچھا بنائیں گی، لیکن یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، یہ ان کی کوالٹی اچھا۔ یہ جوس کون سا ہے؟ یہ تو پائن ایپل لیمنیڈ ہے۔ پائن ایپل، صرف پائن ایپل کا جوس ڈال دیا آپ نے، تو لیمنیڈ کیوں لگایا؟ لیمبو ڈالا ہے؟ ہاں، پائن ایپل میں لیمبو ڈال دو، اسپرائٹ ڈالی ہے، اسپرائٹ ڈال دیا، لیکن اچھا ٹیسٹ ہے اور بڑا زبردست آپ کھانا بناتی ہیں اور اسی طرح آپ کھانے بناتی رہیں۔ آج مجھے لگ نہیں رہا تھا مجھ سے کھانا بنے گا، لیکن ایونچولی بن نہیں بہت اچھا کھانا ہے، اور ہمارے ننھے مہمان بھی ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں۔ ابھی آپ تھوڑی دیر ہم آپ کو روکیں گے، پھر آپ کھاتے رہے گا۔ آپ آگے آ جائیں نا، آپ کو ہمیں دکھے گا نہیں نا چہرہ۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ یہ بڑا معصوم سا بچہ ہے اور بہت ہی شرما رہا ہے یہ ہمارے ساتھ سحری کرتے ہوئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاذل۔ محمد شاذل، کیا نام ہے؟ اچھا کتنے سال کے ہیں آپ؟ آپ کی ایج کتنی؟ 9 سال کی۔ اچھا میں بتاؤں یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، آپ نے حفظ کر لیا؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں شاذل، روزے آپ کے پورے جا رہے ہیں؟ جی ہیں؟ جی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ چھپ کے کھا پی لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ نہیں بالکل ایسا نہیں۔ اچھا تو ویسے ہم سب دعا کرتے ہیں جب بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کیا دعا کرتے ہیں جو ہر نماز میں کرتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ میری یہ دعا پوری ہو جائے؟ کوئی ہوگی نا ایسی خواہش، کوئی دعا ذہن میں؟ روزے پورے رکھوں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا کیسے کیا سوچا ہوا آپ نے بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ؟ ہیں ابھی تک نہیں سوچا۔ اچھا مطلب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا ابھی تک بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کچھ تو سوچا ہوگا، اب تو ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں جو آپ کے ٹیچر تھے جنہوں نے آپ کو حفظ کرایا، وہ مارتے تھے آپ کی پٹائیاں لگاتے تھے؟ ہیں زیادہ یا کم؟ تو شیطانیاں کرتے ہیں آپ ویسے اپنے گھر میں یا کہیں؟ نہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ 5 ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کون سے نمبر پہ ہیں؟ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ تو آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ ان کو یہ تو نہیں کرتے کہ بڑا ڈانٹ کے رکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا
बड़ा गुस्सा। बाकी सब छोटे हैं, 2-3 साल तक के। ज़्यादा छोटे हैं इस वजह से नहीं डांट रहे, और जो आपसे बड़े हैं वो आपको डांटते हैं? नहीं डांटते। वो आपसे कितने बड़े? 1 साल। 1 साल बड़े ना। अगर वो 4-5 साल बड़ा होता, मेरा और मेरे भाई में भी 2 साल का डिफरेंस है, कोई नहीं डरता। वैसे आजकल तो वो डरता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि घर में सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? मेरी सबसे छोटी वाली बहन। सबसे छोटी वाली बहन। और अम्मी अब्बू में कौन अच्छा लगता है? दोनों। नहीं, दोनों तो मुझे सुनना ही नहीं होता। मैं जब यहाँ बैठता हूँ मुझे दोनों का नहीं सुनना होता, मुझे किसी एक का सुनना होता है। तो आप एक बताएं जो ज़्यादा फेवरेट है, जो ज़्यादा फेवरेट है आपका? अम्मी। अम्मी। क्यों भाई? क्यों भाई ये बताएं। अब्बू डांटते हैं? सख्त हैं अब्बू? सख्त हैं। चाहिए अब्बुओं का बड़ा मसला होता है, लेकिन बेचारे अब्बुओं की मजबूरी है कि अगर वो सख्त नहीं होंगे तो बच्चे जो है फिर वो किसी ना किसी का डर होना जरूरी है। अब बेचारे अब्बू इस चक्कर में डांटते हैं, और बच्चे जो होते हैं ना उनको अम्मियाँ अच्छी लगती हैं कि अम्मी अच्छी हैं, अम्मी अच्छी हैं। यार मतलब अच्छा मैं फंसा भी देता हूँ ना सवाल करके तुम्हें। अब तुम जब घर जाओगे तो अब्बू बताएंगे तुम्हें, हैं? कुछ नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। चले जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बड़ा प्यारा ये बच्चा है, और अल्लाह हाफिज़ कुरान ही हमारा बच्चा है माशाल्लाह। और आप दीन की भी खिदमत करें, इस मुल्क की भी खिदमत करें, और अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करें। आपके साथ ये गिफ्ट भी हैं जाएंगे, और अब आप अपनी सैरी करें क्योंकि आपने रोज़ा रखना है और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप वो करें। अच्छा हिना साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मुझे बताइए कि माशाल्लाह आप लोग म्यूज़ियम के भी इंटीरियर डेकोरेशन करती हैं, आर्मी के भी कुछ म्यूज़ियम है जिनको आपने डेकोरेट किया, उसका बताइएगा। अभी आर्मी म्यूज़ियम के साथ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे अभी वॉर एंड टेरर पे काम किया है मैंने गैलरी पे, बल्कि उसकी अभी इनॉग्रेशन होनी भी है। एक तो वो काम किया है, प्लस अभी आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम पे मेरी वर्किंग चल रही है, जो कि स्टार्ट हो गया काम, हमने शुरू कर दिया है। उसमें हमारा मेन थीम और फोकस और एम ये है कि उन लोगों के लिए हम ऐसी चीज़ बनाएं जो एक ऐसी इमाम आती है जो नहीं भी एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, उसमें हम पाकिस्तान से लेके आर्मी मिलिट्री हिस्ट्री को हम लोग मतलब दिखा रहे हैं। पिक्टोरियल डिस्प्लेज होंगे उसमें, इंफॉर्मेशन ऐसे हो कि लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल। तो ये आसान डिज़ाइन करती हैं या आपके वर्कर्स, मतलब जो बेसिक आइडिया होता है, ज़ाहिर है बनाते तो वर्कर्स ही हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया होता है कि एक आम आदमी को ये समझ आए, वो आपका होता है? देखें ये पूरा टीम वर्क है जो भी है। म्यूज़ियम इतना आसान काम नहीं है। हम इंटीरियर डिज़ाइन कर लें वो आसान होता है, लेकिन कंपैरेटिवली म्यूज़ियम में बहुत काम होता है। टीम वर्क है जिसमें सारे लोग अटैच होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं। आप चाय ले आए जी, हमारी सैरी रह जाएगी, यहाँ से घुमा के ले आए यहाँ से जी। जिसमें डायरेक्टर आर्मी म्यूज़ियम है, एचएफ के डीजी हैं, फिर इसके अलावा क्यूएमजी ब्रांच से क्यूएमजी के अंडर ये सारे प्रोजेक्ट आते हैं जितने म्यूज़ियम्स आर्मी के हैं। तो उसमें एक टीम वर्क होता है, हर कोई अपना इनपुट देता है। हिस्ट्री हम लोग कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन होती है, फिर उसके बाद एक पूरा बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाम को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पाक फौज है उसकी कितनी कुर्बानियां हैं, और किस तरह अगर कोई जंग होती है तो इसमें कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है, क्योंकि मुल्क हम समझते हैं कि जी बड़े कोई आसानी से। और यही चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, और उसमें के मतलब क्या चीज़ हुई थी, तो हिस्ट्री में क्या चीज़ हुई थी, लोगों को वो दिखाना चाह रहे हैं जो किताबों में से भी हमारे ख़त्म हो चुका है। जैसे हमारी हिस्ट्री तो ख़त्म हो गई है इस वक्त बुक्स में से, तो वो चीज़ ऐसी दिखाना चाह रहे हैं जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, बच्चों को पता चले, वहाँ से कुछ सीखें। तो इसमें अगेन फिर डिज़ाइन होता है, सारा बनता है। बेसिक कंसेप्ट हम लोग एक मतलब एज ए टीम करते हैं। मैं अकेली ऑब्वियसली, अगेन आप कोई भी काम करते हैं अकेले नहीं कर सकते, एक टीम वर्क। फिर मेरी लेबर होती है जो काम कर रही होती है, जिसमें वुड होता है, कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क होता है, डिज़ाइन हो रहा होता है, ऑन साइट हमने प्रिंटिंग लगानी है, उसकी हमारी वेंडर टीम्स होती हैं। और मैं कहता हूँ सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी दिखाई हुई तस्वीर बयान कर रही हो अपने मुंह से कि मामला क्या है। और देखें हमने ऐसे लोगों को दिखाना है, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं। बेसिकली अयूब नेशनल पार्क में एक अब म्यूजियम बन रहा है जिसकी अनकरीब वर्किंग शुरू हो गई है, इनॉग्रेशन भी उसका मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्लान है विद इन अ मंथ हम उसको कर लें कंप्लीट, या ईद क्या गुजरा हुआ है पीछे, हमारा पास्ट क्या था। तो और ये एक बड़ी क्रिएटिविटी होती है कि आपकी जो तस्वीर होती है वो अपने मुंह से बयान कर रही होती है। क्या है बेटा आपने कुछ लेना है, मुझे आपकी फिक्र ज़्यादा हो रही है, और जो आपने लेना है आप बताते रहिए, मत सोचें कि ट्रांसमिशन चल रही है, आप सैरी कर लें, आपकी सैरी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ चाहिए आप बताते रहेगा। अच्छा है ना, मुझे एक और बात बताइएगा कि हम इंटीरियर अगर घर की करते हैं मिसाल के तौर पर, आप इंटीरियर डिज़ाइनर तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो लाजमी है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करें तो ही कोई चीज़ डेकोरेट हो सकती है, या कम पैसों में भी डेकोरेशन हो सकती है? डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम लेना चाह रहे हैं इसमें। मतलब कोई अपने सादे कमरे को थोड़ा कलरफुल चाह रहा है कि मतलब एक आई अट्रैक्शन होती है कि देखो तो लगे हाँ अच्छा है, लोग कहते हैं जी बड़ा पैसा खर्च होता है, तो क्या लाजमी है? बाज़ टाइम वो अगेन ब्रेन गेम होता है, डिपेंड करता है कि कलर स्कीमिंग
لائک کم سے کم میں بھی ہم ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ ایک آئیڈیا ہم نے دینا ہے اس کو, ایک تھیم دینا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو آپ لاکھوں روپے بھی خرچ لیں, آپ کا مطلب کوئی کسی کام کا نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بڑا پیسہ بڑا خرچ کیا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایگزیکٹلی آپ کو اس میں رنگ برنگا گھر ہوا ہوتا ہے, کئی گھر ایسے ہوتے ہیں, اور آپ اگر ایک وال ہی ایسی ڈیکوریٹ کر لیں تو آپ کو وہ پورے کمرے کا ایک ایمبینس کریٹ کر دے گا اور آپ کو اچھی اس میں لک آنی شروع ہو جائے گی. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے تھیم ہونی چاہیے. مطلب میں تو ایز اے تھیم کام کرتی ہوں, لائک اگر یہ ایریا تو اس کو بھی تھیم دوں گی کہ چھوٹی جگہ بڑی لگے, بڑی جگہ چھوٹی لگے. انٹیریئر ڈیزائنر میں نے دیکھا ہے وہ بڑا کر رہا ہوتا ہے یار ادھر یہ ہو سکتا ہے, ادھر یہ ہو سکتا ہے, ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا بالکل ہوتا ہے, اور بڑا کریٹو کام ہوتا ہے. بیسیکلی اسپیس مینیج کرتے ہیں ہم لوگ. اور جو انہوں نے بات کری کہ میوزیم کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کی تصویر اپنے منہ سے بیان کر رہی ہے, صرف دیکھ کے ہم بتا دیں کیا ہے. میوزیم جو ہے وہ کمبینیشن آف انٹیریئر ہے, پروڈکٹ ڈیزائن, کمیونیکیشن ڈیزائن بھی آ جاتا ہے اس میں, لائٹنگ امپیکٹس ہوتے ہیں, کلر تھیم دینا ہوتا ہے. ہم نے بیسیکلی ویورز کو اٹریکٹ کرنا ہے, ہم نے خود نہیں اٹریکٹ ہونا کہ ویورز آئیں تو ان کے منہ سے نکلے یہ واقعی ایک چیز بنی ہے, کوئی چیز بنی ہے. بالکل یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک سوال تھا, وہ میں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا تھا. بالکل جی. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ چہرے پہ الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے, اور گرمی کی وجہ سے, اور سکن ہے وہ بڑی جلنے سے لگتی ہے, ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ بالکل ایسا الرجک ہو جاتی ہے. اور آج کل جو یہ کریمز وغیرہ بہت زیادہ آ گئی ہیں نا بیوٹیشنز کی, تو خاص کر خواتین ہی نہیں, یہاں جو ہم مرد ہیں ان کی بھی اسکن کے اوپر جو ہے الرجی ہونے لگتی ہے. تو فوری طور پہ اس کا جو حل ہے وہ ہے پودینے کی پتی. پودینے کی پتی, پودینے کی پتیاں ساری نکال لیں, گڈی آتی ہے نا پودینے کی, جی, اس کو فوری طور پہ لگانا شروع کریں. یہ ہاتھ سے لگائیں, روئی سے لگائیں, کاٹن سے لگا لیں, ٹھیک ہے. اور اگر اسپنج ہے تو اس سے لگا لیں, تو 10 سے 15 منٹ میں وہ الرجی بالکل چہرے کی غائب ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور جو پودینے کی پتیاں ہیں ان کا عرق لگا لیں, اور یہ اپنے فیس پہ لگائیں گے تو آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, جو الرجی ہوتی ہے خاص طور پہ گرمی میں ہوتی ہے, وہ دور چلی جائے گی. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم کس طرح فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ 360 بت جو تھے وہ خانہ خدا کے اندر رکھے ہوئے تھے, اور اس میں لات عزا جسے کہتے ہیں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی, اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیت پڑھتے جاتے تھے کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کر رہے گا. تو بات یہ کہ اللہ کے چھڑی مارتے تھے, 360 بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے فتح مکہ سے پہلے. اب فتح مکہ ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت کو گرایا ہے, اور پھر کہا کہ بتاؤ کون ہے تمہارا خدا؟ تو خدا ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے. 360 بتوں کو انہوں نے گرا کر یہ فرمایا جاء الحق, حق آ گیا. مفتی صاحب اس میں بتوں کو جب گرایا تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آپ نے اپنے کاندھے مبارک پہ بھی بالکل ایسی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھے مبارک پر علی چڑھے ہوئے ہیں, اور کیونکہ میں نے اب بھی اس کو تذکرہ نہ کیا, لمبے کچھ بڑے بت بھی تھے جی. تو اب 360 بتوں میں جو لات عزا جو بڑے بت تھے نا, ان کو جب گرانے کی باری آئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کو پھر حضور نے کاندھے بٹھایا. سبحان اللہ, کاندھے پہ بٹھا کر پھر فرمایا کہ اے علی, تو فرمایا آقا میں آپ کے کاندھے پہ اگر چڑھوں تو یہ بہتر یہ نہیں کہ آپ میرے کاندھے پہ چڑھیں. تو رسول نے فرمایا کہ تم مہر نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے, جو نبی کا مقام ہے تم برداشت نہیں کر سکتے, اس سے بہتر ہے کہ تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. تو حضور کے کندھے پہ یہاں مقام علی, سبحان اللہ. پھر حضرت علی یہاں چڑھے, اور پھر انہوں نے اور بتوں جو بڑے بت تھے ان کو گرایا. تو اس طرح 360 بت جو بت تھے وہ گرے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام اور اذان کا ڈنکا جیسے میں بتایا بلال صاحب. بالکل. اور آج ضرب علی بھی, حضرت علی آج زخمی ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کے بعد حضور چند روایت جو لکھا ہو 15 دن کا حضور نے قیام فرمایا. کیونکہ دیکھیے اب اس میں غور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, مکے میں اسلام کو پھیلایا, مکے میں دین اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں رسول خدا جب ہجرت کر گئے تو رسول خدا نے مکے کو اپنے آبائی مسکن کو اپنا پورا یعنی زندگی کا اگلا حصہ گزارنے کا مسکن نہیں بنایا, بلکہ 15 دن بعد حضور نے ہجرت فرمائی. اور ہجرت کیوں فرمائی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مال جو ہے نا, مال غنیمت جو تھا, تو ادھر مدینے والے ہی موجود ہیں, ادھر مکے والے ہی موجود ہیں. تو مال جب بڑھا نا فتح مکہ کے بعد کو مال زیادہ مل رہا ہے اور مدینے والے کم مال ان کو مل رہا ہے,
تو رسول خدا نے دیکھا تو رسول نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ مکے والے مال لے جائیں اور تم نبی کو لے جاؤ؟ اللہ سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے، تو یہ 15 دن حضور نے قیام فرمایا اور اس کے بعد حضور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ فتح کرنے کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنا قیام گاہ نہیں بنایا اور وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو انہوں نے پورا کیا اور اس طرح آگے گئے۔ اور اس فتح مکہ سے ہمیں بہت سے، کیونکہ ہم جب کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے اور ہمیں اس سے بہت سارے سبق مل رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ اخلاق کا مل رہا ہے کہ کس طرح کا اخلاق تھا کہ جب اتنے فورس کے ساتھ وہ گئے اور اتنی طاقت کے ساتھ گئے، اس کے بعد بھی وہ نہیں کیا جو کفار سمجھ رہے تھے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں کفار نے کہا کہ جی تو اسلام قبول کر لے، اس سے تو پیارا مذہب نہیں ہے، اس سے تو محبت والا مذہب نہیں ہے۔ مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ 20 رمضان کو تو فتح مکہ ہوئی تھی، لیکن اس کی نکلنے کی تیاری کب شروع ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کون سی زوجہ کو کہا تھا کہ تیاری پکڑیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 رمضان مبارک کے بارے میں وہ کہتا ہے روایت میں کہ 10 رمضان مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا تھا مدینہ منورہ سے۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تو وہ 10 رمضان مبارک تھا، تو معلوم یہ چلا کہ فتح مکہ بھی ہو رہی ہے تو رمضان میں ہو رہی ہے۔ آپ اس رمضان کی عظمت کو دیکھیں کہ جہاں قرآن اتر رہا ہے، جہاں شب قدر نازل ہو رہی ہے، جہاں جنگ بدر ہو رہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ سب جگہ فتح یاب کر رہا ہے، وہاں مکے کی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ مہینہ کتنا بابرکت، یہ مہینہ ہم مسلمانوں کی کتنے بابرکت ہے، اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ۔ مکہ جب فتح ہوا تو اسلام میرے صورت میں لوگ مسلمان ہوئے، تو مراد یہ کہ فتح مکہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کو دکھایا کہ ہم نے اس مہینے کی اور روز افطاری کی حالت میں صحابہ کرام اللہ کے دن 10 سال کا لشکر۔ اچھا کتنا ہمارے پاس کتنا لشکر تھا ہمارے پاس، اور میں نے بیگم جو زوجہ کا کہا تھا وہ کون؟ اچھا میں بتا دوں، دیکھیں 10,000 کے قریب لشکر، یعنی کہ سامان ہتھیار، جنگ بدر والا نہیں تھا کہ ہمارے پاس ساز و سامان۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی رحمت، اور آج بھی ادھر بھی یہی حال ہے کہ ساز و سامان ہے، ادھر یعنی کہ ڈرنا نہیں ہے، کافر کو قتل کرنا ہے، یہاں ساز و سامان ہے تو اب ڈرنے کی بات محبت کرنا ہے، اب رحمت کرنا نہیں ہے، پیار ملنا۔ تو میرے آقا کے یہ شفقت و محبت دیکھیں، اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم تیاری کرو، ہمیں مکے جانا ہے، ساز و سامان باندھو، ہمیں مکے جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں اپنی جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میرے آقا رحمت فرمانے جا رہے ہیں تو پورے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی لے کے جا رہے ہیں، تو بتانے مقصود ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام۔ بے شک، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو ابھی انہوں نے مثال دی وہ مجھے بڑی دل پہ لگی ہے، وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کی اگر ہم بات کریں تو جنگ بدر میں ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا، تعداد کم تھی، لیکن ہمارا جذبہ تھا اور ہم نے وہاں دشمن کو شکست دی۔ لیکن جہاں ہمارے پاس ساز و سامان بھی تھا، ایک لشکر بھی تھا، ایک فورس بھی تھا، وہاں مسلمانوں نے یہ نہیں کیا کہ جا کے تشدد کیا یا جا کے خون ریزی کری، وہاں محبت کی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے، مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان ہم بھی ہیں، آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کہ آج کا مسلمان ان تمام چیزوں کو فالو کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ میں اس طرح نہیں کر رہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ سی طاقت آتی ہے، ہم زوم ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اگلے گھنٹے کا نہیں پتا ہوتا، اگلے گھنٹے چھوڑے اگلے پل کا نہیں پتا ہوتا، کہ ہم ہوتی ہے تو ہم شیر بن جاتے ہیں، زوم میں آ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں جو میرے خدا کو شدید ناپسند ہے، ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ مثالیں سنتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن بخدا شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک ہمارے نبی اور ان کی تعلیمات ہے کہ ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا دسترخوان بھی لگتا ہے، اور آج کوئی راشن کے حوالے سے آپ لوگ بھی، میں نے سنا کہ راشن بانٹ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، گزشتہ 18 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے تقسیم راشن کا، ماشاءاللہ، اور اس کا ہم نے نام دیا ہے عید گفٹ پروگرام۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی مستحق آتے ہیں ہمارے یہاں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ راشن لے کے جا رہے ہیں یا زکوٰۃ صدقہ لے کے جا رہے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ ایک تو وہ افطار کرتے ہیں ہمارے ساتھ سب، اور ان کے کارڈ پہلے سے ایشو ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور جب آتے ہیں تو بغیر نام پکارے کارڈ لیتے ہیں اور ان کو عید گفٹ۔ اچھا اس کا آپ لوگ پروسیجر کیا ہوتا ہے جو آپ لوگ دیتے ہیں، مطلب یہ سلیکشن کس طرح ہوتی ہے کہ جی یہ مستحق ہے یہ غیر مستحق ہے؟ اچھا، اس کا بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو 10 شعبان کو فارم تقسیم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی قریبی مسجد کے جو پیش امام صاحب ہوتے ہیں ان سے اٹیچ کر کے وہ فارم ہمیں دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون مستحق ہے کون نہیں، کراچی کے دیگر اضلاع سے دیگر علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو علاقے کی مسجد کے امام صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کون کہاں رہتا ہے اور کس طرح کے ان کے حالات مستحق ہے، بالکل۔ تو ہم ان کو فارم دیتے ہیں، وہ مسجد کے امام صاحب سے
اٹیچ کروا کے ان کی مہر لگوا کے ہمیں دیتے ہیں, ہم ان کو کارڈ ایشو کر دیتے ہیں. اور کتنے راشن آپ نے بتایا؟ تقریباً 500 کے قریب. 500. سبحان اللہ جی, یہ بھی ایک بڑی کاوش ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں ینگسٹرز ہیں, کیا انہیں صحیح پلیٹ فارم مل رہا ہے؟ اور اس وقت میں ینگسٹر, کیونکہ آپ کافی یونیورسٹیز میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, اس وقت ان کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہے نا موٹیویشن کی ضرورت ہے ان کو, جو کہ مسنگ ہے کہیں نہ کہیں. ایک ڈرائیو ہے جو مسنگ ہے ان میں نہیں ہے. ینگسٹر کے بعد ٹیلنٹ بہت ہے. ہماری ینگسٹر اچھا ہی سوچ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت ڈفرینٹ اب اس میں مائنڈ سیٹ پہ آ گئے ہیں, جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں. مطلب زیادہ تر لڑائی فساد میں کم ہی پڑتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مطلب ان لوگوں کا فوکس اور چینج ہوتا جا رہا ہے, آگے جا کے اور بھی چینج ہوگا سب. اور ایک اور جو چیز ان کو ضرورت ہے, دیٹ از جو ینگسٹرز ہیں ان سے بات کرو کہ بھائی اچھی جگہ جاب, وہ اچھی تعلیم حاصل کر لو, تو کہتے ہیں اس کے پاس سورس نہیں ہے. پازیٹیوٹی ختم ہوتی آ رہی ہے, نیگیٹیوٹی بہت بڑھ رہی ہے. اس کو کس طرح ختم کریں معاشرے؟ اگین وہی ہے کہ جاب نکالی جائے, ان کو پلیٹ فارم دیا جائے. وہی والی بات ہے کہ جو ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی جنریٹ کی جائے چیز, کیونکہ ظاہر ہے اتنے ہمارے ڈگری ہولڈرز نکل رہے ہیں, اتنی جابز نہیں ہیں ہمارے پاس. اناؤنس تو ہو جاتی ہیں لیکن ملتی نہیں ہیں ان کو. وہی ہے پلیٹ فارم ان اے سینس آف, ان کو ٹرین کیا جائے, ان کو مینٹر کیا جائے کہ کس جگہ سے آپ کو کیا چیز, مطلب آپ کہاں پہ جا کے سکسیس ہو سکتی ہے. سکسیس سٹوریز تو بہت ہمارے یہاں سننے کو ملتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں, لیکن ایکچولی سکسیس کیا ہے یہ وہی جانتا ہے جو پرابلم سے گزرا ہو. بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ ہر کامیاب آدمی جو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جی اس کے مزے ہیں, اس نے زندگی میں کیا ہرڈلز برداشت, بہت ہرڈلز ہوتے ہیں, جتنی ہرڈلز کے بعد کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے. اور سیکنڈلی ایک سوچ ینگسٹرز کے لیے یہ ہے کہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور کامیاب ہونا ہے. اور وہ ایک پارٹ ہے, وہ لرننگ ہے, بیسیکلی لرننگ ہوتی ہے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جسٹ ہم لوگ مشکل میں آ گئے, سموتھ کچھ نہیں ہے. سموتھ کچھ جب مشکل آتی ہے آپ پہ جاتا ہے. روزہ تو رکھ لیتے ہیں, رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے, روزوں کا مطلب کہ ہم روزہ رکھ لیں, افطاری روزہ رکھ لیں, ہم بس نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر پیشنس آئے, پازیٹیوٹی آئے, لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے ہم لوگ ڈیل کریں. اور سیم یہی چیز ہم مطلب یہ منتھ آئی فیل لائک ایک ٹریننگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے, ہماری سول کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, پیوریفائی ہو رہا ہوتا ہے سول. اور یہ چیزیں اس من سے ہم آگے لے کے چلیں تو آئی گیس بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل جی. ینگسٹرز کو جو سب سے بڑی بات ہے وہ دماغ میں جو ایک چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ جی اس کے مزے. میں آپ کو بتاؤں باخدا کہ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے, اگر اس کی لائف آپ دیکھیں گے, اگر اس نے ہرڈل نہیں برداشت کری تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے تب تک بڑے آدمی نہیں بن سکتے. جب بھی کسی پہ مشکل آتی ہے میں کہتا ہوں تم بڑے آدمی بننے والے ہو. اس سوچ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی جو آگے کی لائف ہے وہ بڑی اچھی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہی بات جو بہن نے فرمائی نا کہ رمضان کے روزے کا مقصد یہاں قرآن اور اللہ کے دین کی تعلیمات کو سیکھنا ہے. حق بات یہ کہ میرا سے کہ روزے کا مقصد یہ کہ اپنے نفسانی خواہشات کو روک کر, اپنی فطری تقاضوں کو روک کر, آپ کو ایسے جو نفس کے خلاف کام ہے ان کو سر انجام دینا ہے. یعنی نفس کہہ رہا ہے کہ بھائی غصہ کر لو تو آپ کو وہاں رک جانا ہے. نفس کہہ رہا ہے بھائی کسی کو ڈانٹو یا کچھ برا بھلا کرو, آپ کو سیکھنا. تو روزہ نام ہی چیز کا ہے جس کے بالکل اپنی کیونکہ دیکھیں شیطان تو بند ہو گیا, بچا گیا نفس, بچا نا. تو اسی نفس کو تو آپ کو زیر کرنا ہے. بالکل جی. اور اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا ہی جو ہے وہ اصلی انسان ہے. اور اس بچے پہ مجھے بڑا پیار آ رہا ہے, بڑا معصوم بچہ ہے یہ. اور بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اذان فجر ہوگی. اور یہ وقت اکثر لوگ کہیں گے کہ آپ ہر دفعہ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن میں ہر دفعہ اس بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو اس وقت سنے اس پہ عمل کرے کہ یہ وقت بڑا اہم ہے, بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں. اور بار بار جو منہ سے اچھے الفاظ نکالنے کا وقت ہے وہ بات ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اکثر ہم منہ سے کوئی غلط الفاظ نکالتے ہیں اور شاید کوئی قبولیت کا وقت ہو, تو بالکل آپ کے دل میں ایسی چیز نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اچھے الفاظ نکالیں, دعائیں کریں, ہمارے لیے بھی کریں. اور کہنا چاہتی ہیں اپنے اندر پیشنس لائیں, صبر لائیں اپنے اندر, اور پازیٹیوٹی لائیں. اچھا کریں لوگوں کے ساتھ, اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. اور جو ہماری ینگسٹرز ہیں ان کو ضرور کوئی میسج دیں کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں بیچارے بڑا دل برداشتہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ڈٹرمن رہیں اس چیز پہ. اگر کوئی چیز کوئی کام کر رہے ہیں
اس کو اس پہ ڈٹے رہیں، اس کو کر کے رہیں، پورا کریں، اس کو آدھا مت چھوڑیں راستے میں. مشکل ضرور آتی ہیں لیکن وہ حل ہو جاتی ہیں، اور مشکل اگین آپ کی والی بات اسی لیے آتی ہیں کہ آپ آگے آپ کی اگلے سٹیپ پہ جانا ہوتا ہے، لرننگ دے رہی ہوتی ہے ہمیں. وہ بس پازیٹیو رہیں اور موٹیویٹ ڈٹرمن رہیں کہ ایک کام کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. بالکل، اور اسی کا نام ہوتا ہے کہ بہادری، کہ آپ جس کام پہ لگیں، اچھے کام پہ اس پہ لگے رہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ریمیڈی یہ جاننا چاہوں گا کہ گرمی ابھی بھی ظاہر آتی جا رہی ہے، تھوڑا کم ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے گرمی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، جن کے اندر اگر پانی کی کمی ہو جائے یا کس وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ تقریباً سرسوں کا تیل لے لیں اور اس میں 1 ٹی اسپون لیمن جوس ڈال دیں اور سر پہ اس کو ملنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. 4 سے 5 منٹ میں بندہ جو ہوش میں آ جاتا ہے. اچھا. اور اگر کسی کو لگتا ہو کہ بار بار ہو رہا ہے تب بھی یہ کریں، فرسٹ ایڈ تو یہ کریں، باقی اپنے معالج کو دکھائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں کیا بیماری ہے، کیا وجہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی انٹرنل کوئی پرابلم. بالکل ڈاکٹرز کو ضرور دکھائیں، لیکن یہ وہ ریمیڈیز ہوتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بے ہوش ہو جائے اور اس وقت سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ نے سرسوں کے تیل اور لیمو کا عرش ملا کے اس کے سر پہ لگائیں تو انشاءاللہ ہوش میں آئے گا. مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ہم بات کر رہے تھے فتح مکہ کے حوالے سے. فتح مکہ ہمیں کیا لفظوں میں اگر میں، کیونکہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی پیغام ہے فتح مکہ کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قدم رکھا تو وہ کفر میں ڈوبا ہوا تھا، وہ بت شکنوں میں نہیں، بت کو ماننے والوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن در و دیوار کا نقشہ بدل دیا تھا. وہ کافر جو ماننے کو تیار نہیں تھے وہ آج اسلام کو قبول کر رہے تھے. جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں میرے نبی نے ان کو معاف کر کے یہ سبق دیا کہ معافی مانگنے کے بعد اور اس سے بڑا جو ہوتا ہے وہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے. تو آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں جو میرے نبی نے ہمیں عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں. یقین مان جتنا آپ معاف کرنے کے اندر اپنی صفت پیدا کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر سے حرص، اتنا ہی آپ کے اندر سے لوگوں کے لیے کتنے عداوت یا بغض رکھنا یا دشمنی رکھنا یہ کم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ عفو درگزر سیکھو، کیونکہ اتنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ رسول اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. یہ جس بندے کو صفت مل جائے تو وہ ولی ہوتا ہے. بے شک جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا ہے، اور جو کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، واقعہ میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کو معاف کر دیا اور ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اور ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو ہم بڑے خسارے میں، ہمیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی اور مجھے بھی. کل دوبارہ اسی وقت حاضر ہوں گے رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.